ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج کا پروگرام ایک شخصیت جو کہ پاکستان میں سیاسی طور پر اور قانون کے شعبے میں بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور وفاقی وزیر قانون رہے ہیں اور سیاست میں ان کا نام ہے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. چند اہم چیزیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے جو بات آپ سے کرنا چاہوں گا وہ ایک تو آپ نندی پور کیس میں آخر اس کا فیصلہ آ گیا اور میں چاہوں گا سر کہ تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آف ویو اس نندی پور کے کیس اور اس کے فیصلے پہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں آپ کا اسٹیٹمنٹ لے سکوں. سر کیا کہیں گے؟ میں تین چیزیں پورے پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو موت اور حیات ہے وہ مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے. رزق کی تنگی اور فراخی وہ بھی مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت وہ بھی مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے. اور اس نے مہربانی فرمائی, اس نے کرم کیا. اور ڈاکٹر صاحب آخری بات یہ ہے کہ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. مدینے کی نظر رہتی ہے مجھ پہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر آپ نے چند باتوں میں بہت کچھ کہہ گئے, لیکن میرا اب سوال ہے وہ یہ ہے سر کہ آپ کا تعلق اب پی ٹی آئی سے ہے, حالانکہ آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں, حالانکہ آپ نے پہلے بھی منسٹری چھوڑی اصولوں پر, حالانکہ جب یہ سوال اٹھا پر تو آپ نے اس وقت بھی یہ چھوڑ کر کہا کہ میں اس وقت تک یہ عہدہ نہیں لوں گا جب تک اس پوزیشن سے کلیئر نہیں ہوتا. ایک بڑا کام کیا سر آپ نے. میں سر یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ باہر بیٹھ کر کیبنٹ سے آپ نے اس ایک سالہ حکومت میں کیا دیکھا سر کہ یہ ایک سال کی حکومت کی اس کی کارکردگی کو, عمران خان اور اس کی ٹیم کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ ان تمام چیزوں کو؟ ٹیم کی کارکردگی پہ میں نہیں جاتا, میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی کارکردگی پہ جاتا ہوں. اور اس کے جس طرح آپ نے کہا باہر بیٹھ کے میں نے کیا دیکھا, 21 دن میرے پاس منسٹریل ایڈوائزرشپ تھی, وہ میں نے ریزائن کی. 3 حوالے اس کے ہیں. سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ کیا کوئی عزت پاکستان کی اور کھویا ہوا مقام اور پاکستان کے پاسپورٹ کی دنیا میں اس کی کوئی قدر و قیمت بحال ہوئی ہے یا بحال ہونا شروع ہوئی ہے. پہلے میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. اس کے 2 فیچرز میں بڑے آپ کو جو لینڈ مارک ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب ٹیلی فون پہ سارے کام ایک ڈپٹی سیکرٹری بیٹھ کے واشنگٹن میں یا کیپٹل ہلز میں یا نیو یارک میں وہ کروا لیتا تھا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو پاکستان کا موقف تھا اس کے حوالے سے نیگوشیشن کیے بغیر ایک ایسا موقف اپنایا جس کے نتیجے میں امریکہ کے صدر کو خط لکھنا پڑا عمران خان کو کہ آپ افغان جو ایشو ہے اس کے اندر پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, جیو اسٹریٹجیکلی آپ اس ملک کے چونکہ سربراہ ہیں, اس لیے ہم سمجھتے ہیں اور آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس میں انٹرونشن کیجئے اور اس مسئلے کا آپ حل نکالیے کوئی بائی پارٹیزن. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی ہفتے جب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی تعاون کے ساتھ حکومت کی نگرانی میں, اور جو 50 منٹ کی صرف ایک ملاقات ہوتی ہے مکہ شریف میں افغان پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں جو مختلف فیکشنز ہیں افغانستان کے ان کے پاکستان میں مذاکرات ہوئے, گفتگو ہوئی, انہوں نے اپنی بڑاس نکالی اور ایک دوسرے کے بارے میں بھی بات کی اور پاکستان کے بھی بارے میں بات کی. اور سب سے بڑی بات گلبدین حکمت یار نے کی, انہوں نے کہا کہ افغانستان سے زیادہ اس ساری جنگ میں اور ساری صورتحال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے. یہ ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے. ایک کریڈٹ عمران خان کا, ایک عزت یہ بحال ہوئی ہے کہ اب پاکستان کو اعتبار نہیں بلکہ بہت محترم سمجھ کے, ہم ایٹمی طاقت ہیں, اسلامی دنیا کے کام حصہ ہیں, پاکستان کو ٹریٹ کرنا شروع کیا گیا ہے. اور ہمارے تعلقات میں سے سب سے ٹرکی وہ مرحلہ تھا جب عمران خان نے اقتدار سنبھالا, اس لیے کہ ہمارے جنرل راحیل شریف جو تھے وہ جا چکے تھے اور پاکستان کولیشن کی سربراہی کر رہا تھا. کچھ لوگوں کا خدشہ تھا اس وقت, اور جو جائز تھا بظاہر, کہ پاکستان کہیں فریق نہ بن جائے.
لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان فریق نہیں بنا. اس میں یہ کریڈٹ سمبولکلی لینا یا ڈسکریڈٹ لینا یہ ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کام بہت سے ادارے کر رہے ہوتے ہیں جس میں مسلح افواج بھی شامل ہیں ایک پرائرٹی کے اوپر، فارن آفس ہے شامل ایک پرائرٹی کے اوپر، اور پالیسی میکنگ کے لوگ ہیں جو پرائرٹی کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے ایک ایسا پاکستان نے کردار ادا کیا کہ سعودی عرب میں جا کے بھی جہاں تک حرمین شریفین کی بات ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن کوئی لڑائی کرنے میں پاکستان نے کوئی حصہ نہیں لیا، نہ ہی جو سرزمین تھی یمن پہ اس پہ پاکستان کے بوٹ اترے. اور ہم نے کوشش کی کہ ان دونوں ملکوں کو کسی طریقے سے ایشو ریزولوشن نہیں اگر تو سٹیلمیٹ ریزولوشن کی طرف لایا جائے جس کے اوپر کارروائی ہوئی. پھر دوسرا دیکھیے، ٹھیک ہے سر، میں پاکستان کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں، آپ نے بہت کور کوشچن چھیڑا ہے. اچھا، جا رہے ہیں ایران، رات کو حملہ ہو جاتا ہے، 2 سیکنڈ میں بات ختم کرتا ہوں، اس کے باوجود جاتے ہیں. پھر جو یہ ایک مسئلہ تھا ڈیورنٹ لائن کا یہ ختم ہوا، اب ایران کی طرف بھی 900 کلومیٹر پہ ایک بارڈر پہ دیوار لگنے لگی ہے، یہ ایک ایشو ہو گیا. دوسرا، اداروں کی تنظیمیں صحیح طریقے سے، آج خلیج ٹائمز کی آج کی خبر آپ پڑھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، جس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی یہ جو ٹیکس ایمنسٹی تھی اس میں لوگوں نے اپنے پیسے اور اپنی جو اثاثے ہیں بلکہ وہ ڈکلیئر کیے ہیں. اور تیسرا اور آخری بات، جس احتساب کی ہم بات کرتے تھے، میں نہیں کہتا مکمل ہو گیا، میں نہیں کہتا نتیجے وہ آئے جو میری اور آپ کی توقع تھی، لیکن اس کو درست سمت میں ڈال دیا گیا ہے اور انسٹیٹیوشن پاکستان میں اسٹرانگ کرنے کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے. ٹھیک ہے سر، میں ایک سوال ضرور رکھوں گا. آپ نے عمران خان کی کارکردگی جو 1 سال ہے اس کے اوپر بڑا تسلی کا اور بڑا گفتگو کی ہے. سر 2 ایجنڈا تھا سر ان کا، ایک تو یہ تھا کہ غربت کا خاتمہ اور دوسرا کرپشن کا خاتمہ. اس کو ساتھ لیتے ہوئے میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ میں بہت یو ٹرن ہے سر. آپ کو چند چیزوں کو ضرور بتانا چاہوں گا. سر انہوں نے IMF کے اوپر جو بات کی تھی اس سے ٹرن لے لیا، ایمنسٹی کے اوپر جو بات کی تھی اس سے ٹرن لے لیا، میثاق معیشت پہ کہا تھا کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں سے اور ان لٹوروں سے جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے اس سے کسی قسم کا میثاق نہیں کروں گا، اس پہ ٹرن لے لیا. تو سر ان کا جو یہ یو ٹرن ہے یہ واقعی سیاسی بصیرت ہے یا ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرن جو ہے وہ نقصان دہ ہے ایک وزیر اعظم کے لیے؟ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت ٹھیک سوال آپ نے کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حالات آپ کے علم میں ہیں اور آپ بڑی اچھی طرح سے قوم کی نمائندگی کرتے رہے اپنے شو کے ذریعے سے بھی، اس ٹیلی ویژن پہ بھی اور جگہ بھی بیٹھ کے. اصل ایشو یہ تھا کہ پاکستان میں جو تاثر دیا گیا تھا وہ تاثر، ذرا میں اس کے صرف 3 نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایشین ٹائیگر بن گئے، پھر کہتے تھے فلانے رسالے میں جو انگریزی میں چھپتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن کے بس صرف فلائٹ کرنے کی دیر ہے، اور آگے ایک پرندہ آ گیا تھا ورنہ فلائٹ اوپر چلی جاتی. تیسری بات یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ لا رہی ہے. یہ وہ ہے نا کہ تیری اونچی اڑانے ہیں وہ سارا جھوٹ ہی نکلا، شکاگو میں دکانیں ہیں وہ سارا جھوٹ ہی نکلا. اس جھوٹ کی وجہ سے پھر پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس کو ری فریم کرنا پڑا اپنا سارا ویژن، اور اس کو پریگمیٹک یعنی مقامی، معروضی، اندرونی اور جو حالات تھے گورنمنٹ کے اس کے مطابق چلنا پڑا. ایک بات اس کو آپ یو ٹرن کہہ لیجئے اور اس کو آپ گورننس کی راجنیتی کی حکمت کہہ لیجئے، دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان میں احتساب کے حوالے سے دوسرا نعرہ تھا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور اس میں کمال نہیں کہتا کہ عمران خان کا، یہ پاکستان کے عدالتی نظام میں جانے کا کارنامہ عمران خان کا تھا اور باقی کام پاکستان کی عدلیہ نے کیا. یہ بڑی کنجوسی کی بات ہوگی اور سیاسی بددیانتی ہوگی، قوم سے بھی زیادتی ہوگی اگر سارے اداروں کو خراج تحسین نہ پیش کیا جائے. پہلی دفعہ یہ ممکن ہوا جو ذل الہی سے بھی کوئی 600-700 فٹ اونچے اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ سارے اکاؤنٹیبل ہو گئے اور ان کو سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. اچھا جی سر، ایک چھوٹے چھوٹے 2 نقطے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک نقطہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو جو ریاست ہے پاکستان کی، دونوں کو، ریاست لوگوں کے بغیر نہیں ہے اور لوگ ریاست کے بغیر نہیں ہے.
اس میں یہ اعتماد آئے کہ جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اور اوپر سے عربی میں کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کے طریقے پہ چلتے ہیں. ابھی تک آپ نے دیکھا جہاں چھوٹا سا شائبہ بھی آیا تو پرائم منسٹر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا کوئی دوست ہے، میرا کوئی تعلق دار ہے. جو ان کی کیبنٹ ہے اس کو انہوں نے شفاف رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کے 53 کروڑ صرف خرچہ اس کا کم کر دیا ہے. اپنی بنی گالا کی جو سڑک بنائی وہ بھی اپنے خرچے سے بنائی ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ایک دیوار بنی تھی آہنی دیوار کے پیچھے جہاں شہزاد گانے لاہور رہتے تھے، وہاں تو پتہ لگا کہ کوئی 80-82 کروڑ روپیہ اس پہ ایک آنا نہیں لگایا اپنے بنی گالا والے گھر کے اوپر سرکار سے. تو یہ چیزیں ٹرکل ڈاؤن کریں گی نا جی. سر آپ نے ابھی ملاقات کی ہے پرائم منسٹر سے، یقیناً پرائم منسٹر چاہتے ہوں گے کہ آپ ان کی ٹیم کا حصہ بنے، تو کیا انہوں نے آفر کی سر آپ کو کہ آپ اب جبکہ یہ جو کوشچن ریز ہوا تھا آپ کے اوپر، ایک الزام آیا تھا، آپ نے خود کہا تھا کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا میں اس وقت تک کوئی عہدہ نہیں لوں گا، تو کیا پرائم منسٹر نے آپ کو کوئی اہم عہدہ آفر کیا سر؟ ڈاکٹر صاحب میری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ فوراً میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے حرم شریف جاؤں، اور پھر مدینے سے مجھے بلاوا آئے. میں نے آج ہی اپنے اور بچوں کے پاسپورٹس کسی کو کہا لے جائیں اور مجھے ویزے لا کے دیں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں. ادھر یہ سارا کچھ میں پہلے بھی اس قوم کے لیے جو کچھ ذاتی حیثیت میں مجھے ہو سکتا ہے، کوئی کسی پہ احسان کوئی نہیں، اس لیے کہ اس دھرتی نے ہمیں تحفظ دیا ہوا ہے، ہماری ماؤں کے آنچل کو تحفظ ہے، بہنوں کی آبرو کو تحفظ ہے، بچوں کے مستقبل کو تحفظ ہے. جو میں کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں انشاءاللہ. نہیں سر آفر دیا، میں کلیئر کٹ پوچھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں سر میں بریکنگ دوں آج کی، آپ کے ذریعے آج کا مجھے فائدہ ہوا ہے، آپ کا انٹرویو ہے تو آپ بریکنگ دینا چاہتا ہوں. سر پرائم منسٹر نے، آپ نے اس کو ابھی ایگری کیا ہے، بعد میں آئیں گے خدمت کریں گے، لیکن سر کیا آپ کو پرائم منسٹر نے آفر کیا ہے سر کہ آپ ان کی ٹیم کا حصہ بنیں؟ نہیں، آج کی میٹنگ جو تھی وہ کچھ نیشنل ایشوز تھے، اور ایک گوٹکی میں ایک صاحب نے ایک جھوٹی درخواست دے کے الیکشن کے کسی آفس سے نوٹس پرائم منسٹر کو جاری کروایا ہوا تھا، تو میں وہ ڈسکس کیا، اور پھر میں الیکشن کمیشن میں جا کے اس کا جواب دے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے سر، میں آگے جاتا ہوں. نیکسٹ کوشچن سر میرا یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہیں سر جو اس وقت موجودہ سیاسی بحران بھی سامنے نظر آ رہا ہے، معاشی بحران بہت بڑا ہے، میں ابھی میثاق معیشت پہ بات کروں گا، لیکن پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر، آپ نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر اس حکومت کو اس بحران سے؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھ رہا ہوں، پاکستان اس بحران میں سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور کچھ چیزوں کا میں پریوی بھی ہوں. مثلا جتنے باہر کے لوگ آئے، میں کسی نہ کسی جگہ کبھی بینکویٹ میں کسی جگہ میں شریک ہوتا رہا، پھر میں پرائم منسٹر سے براہ راست سوال کرتا رہا. جس دن یہ تھا بینکویٹ امیر قطر جو تشریف لائے تھے، اس دن بھی پھر میں نے ان سے علیحدہ سے پوچھا بھی، پھر میں نے فورن سیکرٹری صاحب سے بھی پوچھا، متعلقہ لوگوں سے دوسرا، تاکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں صحیح بات کر سکوں اور مجھے پتا ہو کہ کیا ہوا ہے. ایک تو میں دیکھ رہا ہوں اس ملک کو، اور اٹ ہیز اے فیوچر. دوسرا ڈاکٹر صاحب، میرا ایک بات پہ دل دکھا ہوا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی اسمبلی میں کھڑا ہو کے یہ بات کہے، میں اور آپ دونوں تو نہیں ہیں، کہ کیا جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن کی میں نے بات کی تھی، انہوں نے کوئی الحمرہ 2 بنانا تھا کہ اس میں صرف جگتیں ہوا کریں گی، اور پھر یا الحمرہ 2 کا کوئی پچھلا ایک ایسا اور تھیٹر ہال جس میں گالیاں بھی ساتھ ہوا کریں گی، اور جس میں دشنام ہوگی، اتہام ہوگا، الزام ہوگا، کام نہیں ہوگا. دوسرا 10 مہینے کی کارکردگی، میں نے یہ بات کی ہے ساری جگہ جہاں مجھے کرنی چاہیے، جو میں اب کہنے لگا ہوں کھل کے آپ کے شو میں. 10 مہینے کی کارکردگی اس پارلیمان کی آپ دیکھ لیجئے، ایک پاکستان کے لیے خیر خواہی کا ایک لفظ نہیں کہتے. کتنا خوش ہوتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں نکل سکے گا امتحان میں سے، یہ کبھی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکے گی، خدا نخواستہ ایک ریاست کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ سارے وہ دلائل ہیں جو بھارت کا ایکسٹریمسٹ میڈیا ہمارے کانوں میں ڈالتا ہے، اور پھر ہمارے منہ سے نکلوا کے وہ دوبارہ کہتا ہے یہ دیکھیں پاکستان کے لوگ پاکستان سے نا امید ہو گئے. ایک دوسری بات یہ ہے سر کہ انا کے پہاڑوں کے اوپر ریاست نہیں چل سکتی، نیچے اترنا پڑتا ہے.
یہ غصے میں کس بات پہ ہیں؟ میں آپ کو 3 حوالے دیتا ہوں. مولانا صاحب کی انکوائری کو بھی کوئی میرے خیال 15 سال ہو گئے جو چل رہی ہے. نواز شریف صاحب کی انکوائری ہمارے دور میں نہیں شروع ہوئی. شہباز شریف کے خلاف کچھ ہم نے نہیں کیا, اور پی 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 کے کسی لیڈر کے خلاف ہمارے دور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. ان میں سے کچھ ریلیز ہوتے ہیں, کچھ ضمانت پہ جاتے ہیں, کچھ ملک سے باہر ہوتے ہیں, کچھ ملک کے اندر ہوتے ہیں, کوئی ریمانڈ پہ ہوتے ہیں, کوئی پارلیمنٹ میں طلب ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کون سا کام ہے ایسا جو اس دور میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جمہوریت کو خطرہ ہو گیا؟ اب اگر اس کو ایک اگلی بات دوسری سے ملائیے گا ذرا. ایک ایسے ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں جو سمجھا جاتا ہے کہ دوسری طرف بڑے قریب ہیں, آن دی ادر سائڈ آف دی آئل. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بس صرف اب 70% طے ہو گیا اور 30% یہ طے ہونا ہے کہ گارنٹور کون ہوگا, اور ساری ڈیل جو ہے وہ ہو گئی ہے. عمران خان نے کل کہا, آج مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی ریٹریٹ کریں اس بات کو, کسی قیمت پہ کوئی ایسی نہ گفتگو ہوئی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے. اور میں ایک اضافہ کرتا ہوں جو میں نے ابھی کہنا ہے آپ کے شو میں پہلی مرتبہ, وہ یہ ہے کہ جس دور میں نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس یا آرڈر آیا تھا اس وقت پاکستان کا آئین معلق تھا, واز ہیلڈ ان ابینس, نمبر 1. دوسرا, اس وقت ایک جو تھے اس وقت کے منتظم اعلیٰ, ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ فیصلہ کر سکیں. تیسرا, اس وقت ایل ایف او والی جو تھی لیگل فریم ورک آرڈرز کے نیچے وہ عدالتیں تھیں. آج عدلیہ آزاد ہے. 5 منٹ کے لیے بھی کوئی ایسا اگر غیر آئینی کوئی اقدام کیا جائے جس میں سے کسی کے لیے کو ماورائے قانون اقدام کیا جائے, کوئی سہولت نکلتی ہو, تو پھر وہ نہیں کیا جا سکتا. آئین ہی اس کی اجازت نہیں دیتا. جو باہر جانا چاہتا ہے وہ ضرور جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا نواز شریف صاحب نے لکھ کے درخواست نہیں دی کہ مجھے آپ اجازت دیجئے؟ تو پھر وہ اور کس سے اپیل کر رہے ہیں؟ وہ کس کو بتا رہے ہیں؟ وہ کس کو کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہی بات تو سوات کے ایک مولوی صاحب نے کی تھی, تو وہاں ایکشن ہو گیا کہ میں اس سارے نظام کو نہیں مانتا, نہ میں پارلیمنٹ کو مانتا ہوں اور نہ ہی میں عدالتوں کو مانتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں عدلیہ کے پاس کی ہیں. ہماری باتیں بھی کبھی مانی جاتی ہیں, کبھی نہیں مانی جاتی ہیں. ہم وکیل ہیں, روز پیش ہو رہے ہوتے ہیں, چاہے کہ کمرے میں کہیں اکٹھے ہو جائیں, جج صاحب ہم سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے کون ہے. وہ وکیل کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے, وہ کازز کی طرف دیکھتے ہیں. میرٹوکریسی وہاں پہ چلتی ہے, میرٹ پہ جو بنتا ہے آپ کا وہ ہوگا. تو یہ میرٹ پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد بھی کون سا ہے نارو جی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججوں نے, انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا, اس کے بعد کون سا ہے نارو جی؟ جس نے بھی کوئی ریلیف لینا ہے, پاکستان میں ایک نظام بنا ہوا ہے. اور پھر مجھے چونکہ میرے پاس کوئی کاغذات ان کے نواز شریف صاحب کے لیے, میں کوئی دل آزاری والی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ کون سی بیماری ہے وہ نہیں بتانا چاہتے. چلیے میں نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ جو ای سی ایل کو پھلانگ کے شہباز شریف باہر گئے, تو میں نے ان سے ٹویٹر پہ کہا کہ آپ اپنی بیماری کے کاغذات لا کے ٹرائل کورٹ میں رکھ دیجئے تاکہ قوم کو پتہ لگ سکے کہ وہ بیماری کون سی ہے جس کا علاج مارکس اینڈ سپینسر پہ ہوتا ہے, وہ بیماری کون سی ہے جس کا ایجویر روڈ کے لبنانی ہوٹل العریز پہ ہوتا ہے. اور پھر میں نے ایک اور بھی ان سے یہ کہا کہ وہاں نہیں رکھنا چاہتے تو آپ آزاد میڈیا کو دے دیجیے گا, روز آپ بیٹھتے ہیں شوز میں. اس لیے یہ سارا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد, مجھے ایک میں پھر سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے, بڑی مہربانی, گیو می 30 سیکنڈ. میں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک کوئی پبلک ویلفیئر کا بل ایسا ہو, گورنمنٹ تو چیز بڑی بری ہوگی, جو اپوزیشن نے کہا ہم پیش کرنا چاہتے ہیں ہم نے اس کو روک دیا ہو, ایک انہوں نے کوئی توجہ دلاؤ نوٹس وہ لے کے آئے ہو, ہم نے کٹ ڈاؤن کر دیا, یہ پبلک انٹرسٹ تھا, ہم نے نہیں اجازت دی. کوئی ایک ایڈجرنمنٹ موشن کے آئیے رول سسپینڈ کر کے ہمارے 22 لوگ بلوچستان میں شہید ہو گئے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی روکا؟ تو اس آج جو ای پی سی آج والی ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کا ایجنڈا یہ ہم نظام نہیں چلنے دیں گے, ہم اسلام آباد کو لاک کر دیں گے, اور جو صاحب اس کی سربراہی کریں گے, کوئی کہتا ہے 13 سال, کوئی کہتا ہے 18 سال بعد ان سے سرکاری مکان خالی ہو گیا. پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا عمران خان کی گورنمنٹ نے, اس کے علاوہ مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. میں ناظرین ایک بریک پہ جاؤں گا, اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ایک چھوٹا سا بریک.
یہ جو حکومت پہلی حکومت ہے سر پارلیمنٹ کے اندر، ان کا رویہ اپوزیشن کا نظر آ رہا ہے، حکومتی رویہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمران خان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں پارلیمنٹ میں جس طرح بیہیو کر رہے ہیں وہ ایک اپوزیشن کا طریقہ کار ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ اگر آپ اپوزیشن یہ کرتی ہے کہ وہ ہنگامہ کرتی ہے، مسائل پیدا کرتی ہے، حکومت تو سر بڑا دل رکھتی ہے۔ تو کیا وجوہات ہے سر یہ جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے؟ مجھے تو پارلیمنٹ میں حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور جس طرح کے حکومت کے جو کیبنٹ کے ممبران ہیں اور جو ممبر رکن اسمبلی ہیں ان کا رویہ ایک اپوزیشن کا رویہ، اس پہ تھوڑا سا کمنٹ چاہیے سر۔ ضرور سر، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں مجھ سے اچھا آپ کے کسی شہر کے شاعر نے تبصرہ کیا ہوا ہے کہ میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہیں، تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں رکھتا ہوں۔ پہلی مثال یہ تھی جب لیڈر آف اپوزیشن بنانے لگے تو احتساب کے ایک ملزم کو بنانے پہ اعتراض ہوا، لیکن اس کے باوجود گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کو چلانا ضروری ہے، اس لیے اپوزیشن لیڈر آپ شہباز شریف کو بنا دیں، اور ان کو یہ مطالبہ مان لیا گیا۔ میں آخر میں پہلی بات پہ جاؤں گا، یہ دس از نمبر 1۔ اس کے بعد آ گئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین ہی اس کو دیں، اور وہ مثال جس طرح کہتے ہیں چور چوکیدار ہو جائے، اور نیب والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کا ملزم ہے وہ اونچے منچ کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، ان کی تفتیش کر رہا ہے، ان سے سوالات کر رہا ہے، کوئی پیچھے کھڑا کیا کوئی ادھر کیا۔ تو یہ ایک تذلیل تھی پورے قانونی اور آئینی نظام کی۔ میں ذاتی طور پہ اس کا حامی نہیں تھا ویری فرینکلی، اور 1-2 اور لوگ تھے وہ بھی حامی نہیں تھے، پرائم منسٹر خود حامی نہیں تھے۔ یہی بات کی گئی آ کے پارلیمنٹ کے اندر سے جو دوست تھے ہمارے، اور ان کا موقف اس وقت درست تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ چلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، جی آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں اس لیے کہ پارلیمانی کام میں حصہ لینا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت 3 پروڈکشن آرڈرز جاری ہو گئے جی، پارلیمانی کام میں کس نے حصہ لیا ہے؟ وہاں جو ہو رہا ہے آپ خود کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں چل رہی۔ تو اس لیے ماحول کہاں سے بلڈ اپ کرنا شروع کیا؟ جس دن پرائم منسٹر پہلی بار کھڑا ہوتا ہے اس نے پالیسی سٹیٹمنٹ ایک ریاست کے لیے دینا ہے جو ایٹمی ریاست ہے، جس کے 20 کروڑ لوگ ہیں، اس نے اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھنا ہے ہلکا پھلکا، اور پھر راستہ بتانا ہے، لوگوں کو امید دلانی ہے۔ تقریر ان کو ایسے کروائے گی جس طرح وہ ریلوے اسٹیشن پہ جا کے سما سٹا پہنچے ہیں، اور ہر طرف شور ہے چھابڑی والوں کا، ریڑھی والوں کا، پکوڑے والوں کا، گرم انڈا بیچنے والوں کا، اور اس شور میں کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے، اس کا میں دوسرا پہلو اب آپ کے سامنے رکھ کے تیسرے پہ جاتا ہوں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب لوگوں نے ہمارے لوگوں نے جب ان کو بے عزتی کی انتہا ہو گئی کہ نہ آپ کو بولنے دیں گے، نہ آپ کی بات سنیں گے، نہ آپ کو چلنے دیں گے، نہ آپ کے پرائم منسٹر کو چلنے دیں گے، گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے، وزیر نہیں اٹھ کے بولے گا، صرف ہم بولیں گے اور تم سنو گے، پھر یہ جواب شروع ہوا جس کو غلط بھی کہا جا سکتا ہے، طریقہ کار ہارش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس جواب کے بعد پھر آرام آ گیا۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں سر۔ عمران خان صاحب نے، میں نے جیسے کہا کہ سر میثاق معیشت پہ عمران خان صاحب نے ڈو ٹوک کہا تھا کہ ایسے لوگوں سے بات چیت نہیں ہوگی جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور قرضوں میں جکڑا ہے اور معیشت کو اس بحران تک پہنچایا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا سر آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، اپوزیشن پروڈکشن آرڈر مانتی ہے، حکومت کے بیانات ہیں سر، بڑے اہم لوگوں کے بیانات ہیں کیبنٹ میں بھی اور پارلیمانی پارٹی میں بھی کہ قومی مجرموں کو پروڈکشن آرڈر نہیں دیا جائے گا۔ دوسری طرف اپوزیشن کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ سر وہ ایک تو وہ بجٹ بل پاس کرنے کے کسی طرح پہ تیار نہیں ہے، وہ کسی طور پہ بھی اس بجٹ کو پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان کے لیے عدم اعتماد لانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، تحریک چلانے کی کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے حکومت کے خاتمے کے لیے، اور سینٹ کے چیئرمین کا جو عہدہ ہے اس کو، کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہے تو وہاں پہ عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کا پروڈکشن آرڈر حکومت جاری نہیں کرتی ہے، ٹوک کہتی ہے کہ کسی صورت میں جاری نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن سر 2 دن کے بعد اچانک رات کو آصف علی زرداری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب پارلیمنٹ میں آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں
اور ان کی تقریر میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس حکومت کو جسے گرانا چاہتے ہیں، اس حکومت کو جس کے خلاف تحریک لانا چاہتے ہیں، اس حکومت کو جس کا بجٹ کا بل پاس نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس حکومت کو جس کے چیئرمین سینٹ کے اوپر عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، ایک دم چینج ہو جاتے ہیں اور میثاق معیشت کے لیے حکومت کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب 1 سال تک جس میثاق معیشت کو رد کرتے ہیں اس کو ایک دم ہنسی خوشی ایکسپٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ انڈر گراؤنڈ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کسی نہ کسی جگہ پر، کیونکہ حکومت پارلیمان میں نمبر آف گیمز میں ویک ہے، بجٹ پاس ہونے میں، عدم اعتماد میں، دوسری چیزوں میں، پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے انڈر گراؤنڈ۔ کیا کہیں گے سر؟ نہیں ہوا۔ دوسری بات، بجٹ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا۔ تیسری بات، اب آپ کے جو سوال ہے سارا، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس پہ بات کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ پارلیمنٹری لابنگ کی انہوں نے اسپیکر سے درخواست کی، اسپیکر نے گورنمنٹ سے درخواست کی۔ جس دن اسپیکر ملے جا کے پرائم منسٹر سے، اس دن میں بھی پرائم منسٹر سے ملا، اور ملنے سے پہلے ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں اسپیکر بھی تھے، پرائم منسٹر تھے، اور بھی لوگ تھے، میں بھی اس میں موجود تھا، کوئی 8-10 لوگوں کی وہ میٹنگ تھی۔ اس لیے مجھے جو پتا ہے وہ میں جتنا بتانا چاہیے میڈیا پہ میں آپ کے شو میں پہلی دفعہ یہ ڈائیورج کر رہا ہوں کہ اس طرح سے ہوا۔ اس لیے کوئی یہ وہ والا نہیں ہے کہ کسی جگہ سے ٹیلی فون آیا اور چودھری افتخار بحال کر کے ملک میں سیاست میں ملوث کر دیا گیا، ایک بڑا مقدس عمل، ایسا نہیں ہوا۔ ایک آپ دوسرے پہلو کے اوپر چلیے جا کے کہ وہ جلوس کرنا چاہتے ہیں، کریں۔ وہ حکومت کے خلاف کچھ لانا چاہتے ہیں تو لائیں۔ وہ حکومت کے جو الائی ہیں، ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ سارے ان راستوں کو میری نظر میں بطور وکیل میں آئینی راستے سمجھتا ہوں، اور لیکن ان کو دھمکی کے لیے استعمال کر کے کوئی یہ کہے کہ گورنمنٹ کاؤ ڈاؤن کر جائے گی اور عمران اپنا ایجنڈا چھوڑ کے فوراً مفاہمت شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ مثلا اگر تو کسی نے پیسے بنانے اس میں سے، اگر کسی نے شیٹو بنانے اس میں سے، اگر کسی نے پیلسز بنانے اس میں سے، یہ سارا کما کے پاکستان سے باہر لے جائیں گے، وہ تو کمپرومائز کرے گا نا جی۔ اور کہا کیا آپ نے آصف صاحب کی تقریر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا، دوسرا حصہ کیا تھا؟ دوسرا حصہ یہ تھا کہ پچھلا سب کچھ بھول جاؤ، معاف کرو اور دفنا دو اور ہاتھ صاف کرو اور آگے چلو۔ ایسے کدھر آگے چلا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ پچھلا سارا کچھ بھول جاؤ۔ اب جو کیس ہے اگر غلط بھی ہے تو اس کو لڑنا پڑتا ہے، صحیح بھی ہے تو اس کو لڑنا پڑتا ہے۔ لڑنے کے لیے پہلے ٹرائل کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ کے بعد ہائی کورٹ آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جمپ لگا کے نہ ٹرائل کورٹ میں انتظار کرے، ہائی کورٹ کے اوپر سے اڑتا ہوا سیدھا سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے دائیں سے گزر کے ملک سے باہر چلے۔ دس از جسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ اور اگر ایسا ہو تو وہ ماورائے آئین ہوگا، ماورائے قانون ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ہے جی کہ نمبر گیمز کی وجہ سے کوئی ان کے ساتھ کمپرومائز کیا گیا، کس ایشو کے اوپر کمپرومائز کیا گیا؟ تو اس لیے جو کمپرومائز پارلیمنٹ کے اندر، جو جس کو میں کمپرومائز نہیں کہتا، نہ میں اس کو این آر او کہتا ہوں، نہ میں اس کو ڈیل کہتا ہوں، نہ میں اس کو ڈھیل کہتا ہوں، کنورجنس آف ویو جو ہو سکتی ہے اور کسی پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے، وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنا اکنامک ایجنڈا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایسی کمال کی بات آئی ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو ارشاد، اس میں تو کوئی پریسٹیج کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، قوم کو آگے بڑھانا ہے، ملک آگے لے کے چلنا ہے۔ بتائیے، وہ تو مجھے بھی اگر کوئی دینا چاہے تو میں عمران خان سے ابھی باہر نکل کے ٹیلی فون کر کے ان کو کہوں گا جی کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اور اس کو آپ قبول کر لیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ایک جو ریفارمز کا ایجنڈا ہے اس کو ہم اس طرح سے سیدھا کرتے ہیں، یعنی ہم چوری کو بزنس تو نہیں نا کہہ سکتے کہ کوئی بندہ کہے جی کہ میرے پاس پیسے تھے، میں نہیں بتا سکتا کہاں سے آئے ہیں اور ان کا منی ٹریل کدھر ہے وہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، کس طرح سے میں نے باہر پہنچایا یہ بھی مجھے پتا کوئی نہیں ہے، پکوڑے والا کدھر سے آیا، چینی والا کدھر سے آیا، بلے والا کدھر سے آیا، کلفے والا کدھر سے آیا۔ اب یہ ساری باتیں، یعنی یہ بنانا ریپبلک میں بھی اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ کہا جائے کہ جی کہ سارا ہاش اپ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ڈیلنگ نہیں ہوئی ہے، نو سر کہہ دیا۔ میں ایک بہت اہم سوال پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے سر کہ نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں، دوسرا آپ کے اس وقت مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ ضمانت پہ ہیں، اور دوسری طرف وہ ان کی جو
جو اس وقت وہ پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج ہے. شہباز شریف آلریڈی نیب میں بلا لیے گئے ہیں, ان کے کیسز ہیں. حمزہ شہباز کی گرفتاری ہو چکی ہے. تو بظاہر پی ایم ایل این کی جو پہلی لیڈرشپ ہے اور دوسری لیڈرشپ ہے وہ سر تقریباً اس وقت جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے, اور پی ایم ایل این کی یہ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے. دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو چکے ہیں, فریال تالپور گرفتار ہو چکی ہیں. آنے والے وقت میں بلاول بھٹو پہ بھی سوال ہے اس کیس کے اوپر, اگر وہ جسٹیفائی نہیں کریں گے تو یقیناً ان کی بھی گرفتاری متوقع ہے. تو پیپلز پارٹی کی بھی فرسٹ اور سیکنڈ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے. تو آئندہ آنے والے وقت میں جو کہہ رہے ہیں لوگ, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کہ دونوں لیڈرشپ آئندہ سیاست میں نظر نہیں آئے گی. اگر یہ دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ نظر نہیں آتی ہے, اور عمران خان صاحب کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ 1 سال فیلئر کی طرف جا رہی ہے یہ حکومت, اگر عمران خان صاحب کا فیلئر ہوتا ہے تو پھر موجودہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت کے لیے کیا سولوشن ہے سر آپ کے سامنے؟ عمران خان کی کامیابی کا واحد دلیل یہ ہے کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہے تقریباً 10 سال بعد جو سارے اداروں کا احترام کرتا ہے. الیکشن کمیشن سے نوٹس جاتا ہے, وزیر اعظم غصے میں تقریر نہیں کرتا, عدلیہ کا فیصلہ ہوتا ہے, وزیر اعظم مانتا ہے, اس کا وزیر ریزائن کرتا ہے اور وہ گھر چلا جاتا ہے, کہتا ہے میں فارغ ہوں گا تب جب میں اس پروسیس میں سے ریگرز میں سے گزروں گا. اور پھر پاکستان کی مسلح افواج کے لیے وہ جو میں جس میٹنگ کی بات کر رہا تھا اس کا آغاز پرائم منسٹر نے یہ کیا, اقتصادی کونسل میں جو جنرل باجوہ کا بطور آرمی چیف نام آیا, پرائم منسٹر نے کہا میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اس میں سے. انہوں نے کہا یہ ہماری فوج ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے, اس فوج کی قربانیاں ہیں اور ہمارے پاس دفاع کا احسار فوج کے حوالے ہے. اس لیے فوج ایک ساری دنیا میں سٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے. یہ کس فوج کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے, الجزائر سے آئی ہے, بھارت سے آئی ہے, کسی اور ملک سے آئی ہے؟ ایک بات تو فلیور کہاں ہے؟ ریاست کے ادارے جب آپس میں نہیں ہوتے, ملتے نہیں ہیں, اور کبھی میمو آ جاتا ہے اور کبھی اس کے بعد ڈان لیکس آ جاتا ہے, تو تب سمجھا جاتا ہے کہ ریاست میں گڑبڑ ہونے لگی ہے. اتنے اچھے آئیڈیل ریلیشن شپ جو اداروں کی اپنی اپنی ڈومین کے اندر ہے وہ اس سے پہلے کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے کہا اس طرف ہم چلتے ہیں کہ اگر یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں سے اگر کوئی آدمی دفعہ 144 میں عمران خان صاحب کے عرصہ حکومت میں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پکڑا گیا کہ اس نے حکومت کے خلاف نعرے مارے تھے اور جا کے اس نے کسی جگہ فلاں کیا تھا, تو میں اس کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں. اور اگر کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس یہ سارے ذرائع اور وسائل موجود ہیں اور میں وہ دکھانے کے لیے کل درخواست ضمانت دائر کرتا ہوں, میں حکومت کو کہہ سکتا ہوں ایز پارٹی ممبر, میں ان کو بطور وکیل ایڈوائس دے سکتا ہوں کہ جناب یہ شخص اس نے سارے ذرائع اور وسائل دے دیے ہیں. یا اگر تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ پیسے میں واپس لاتا ہوں, یہ پیسے میرے نہیں ہیں, یہ پیسے پاکستان کے ہیں, اس کے لیے بھی ایک راستہ موجود. حکومت کے پاس وہاں راستہ موجود نہیں ہے. یہ 2 جگہ تو پروسیکیوشن ایسے قوانین ہیں جن میں حکومت کرتی ہے, مثلا ایف آئی اے گورنمنٹ کے نیچے ہے, مثلا تعزیرات پاکستان کے جو ٹرائل ہوتے ہیں اور یا کے نیچے جو ٹرائل ہوتے ہیں وہاں بھی, اور جو سی آر پی سی کے نیچے جو پروسیجر ہوتا ہے وہاں بھی, اور اینٹی ٹیررزم میں بھی, ڈرگ میں بھی, بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز لگے ہوتے ہیں. وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہاں پہ اگر ٹرائل سے پہلے کوئی پیسے واپس کرنا چاہے تو جسٹس جاوید اقبال ہے چیئرمین نیب, ان کے پاس اختیار ہے. اگر نہیں تو ٹرائل کورٹ اس کے پاس اختیار ہے. ٹرائل کورٹ کے بعد بھی شاید اگر ایفرٹ کی جائے کو واپس کرنا چاہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بھی کر سکتا ہے وہ واپس. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک بے نامی جگہ سے پیسے آ گئے اکاؤنٹ میں اور پتہ نہیں ہے کس نے بھیجے ہیں, اور وہ پیسے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فلاں صاحب ہیں جو لندن جانے کے اتنے شوقین ہیں کہ تڑپ رہے ہیں لندن کے لیے, اب ان کو لندن بھیج دیا جائے. اس کی قانون میں گنجائش نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. سر میں ایک بریک پہ جاؤں گا, بریک کے بعد جو تحقیقی کونسلز میں آرمی چیف کی شمولیت ہوئی ہے اس کے اوپر بات کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک بابر امان صاحب. میرا جو سوال ہے ترقیاتی کونسل کے لحاظ سے، سر پلاننگ ڈویژن ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن چلیں عمران خان صاحب نے ایک ترقیاتی کونسل جس میں آرمی چیف کو شمولیت دی ہے، تو سر بظاہر ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہ ہم کہتے بھی رہے ہیں کہ آرمی پاکستان کی اہم اسٹیک ہولڈرز ہے اور پاکستان کے سویلین میٹر میں بھی ہمیشہ اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو سر یہ کیوں نہیں کرتے عمران خان صاحب کہ آرمی کا ایک آئینی کردار متعین کر دیں پاکستان کی سویلین حکومت کے ساتھ؟ کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سویلین حکومت کی ناکامی ہوتی ہے اور آرمی ان چیزوں کو کرتی ہے. تو ان کی اس خدمات کی بنیاد پر ایک آئینی کردار اگر متعین کر دیا جائے تو پھر تو سر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہو اور پھر یہ آرٹیکل 6 کی بھی ضرورت پیش نہ آئے. کیا کہیں گے سر؟ سر پہلے تو یہ کہ آئینی تو ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بجٹ ہی نہیں پاس ہونے دے رہے. تو بجٹ تو سمپل میجورٹی سے پاس ہوتا ہے اور ہوتا ہے لوور ہاؤس میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں تو اس کی کاپی لے کی جاتی ہے. اس لیے ہمارے پاس تو کوئی میجورٹی نہیں ہے کہ آئین کو ریڈو کرنے کے لیے کسی بات پہ غور کیا جائے یا کوئی ہم پارلیمنٹری کوئی ایفرٹ اس پہ کر سکیں. دوسرا، جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ فوج کو یہ جو قومی اقتصادی کمیٹی اور کاؤنسل ہے اس کے اندر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میں پچھلی 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ بجلی کے بل کی میٹر ریڈنگ کے لیے یہ جو لاہور والے ہمارے سیاست کے برادران یوسف ہیں، انہوں نے ان کو انوالو کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا. اس کے بعد وہ کون تھا جس نے کہا کہ بھل صفائی کی جو مہم ہے اس کے بھی انچارج آپ ہوں گے؟ یعنی میں کوئی 10 جگہیں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو گم شدہ سکول تھے پنجاب میں اور سندھ میں، ان کو دریافت کرنے کے لیے بھی فوج کی مدد لی گئی تھی. اسی لیے یہ جو وہ جس کو آپ میم کہتے ہیں نا، وہ جو بنتے ہیں، تو انہوں نے کسی نے کہا کہ کرکٹ ٹیم بھی کسی بٹالین کے حوالے کر دی جائے تاکہ ان کو ڈسپلن وہ سکھا سکیں. تو یہ جو اب آ کے وہ کہیں کہ ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ نہیں چاہتے کہ جس طرح کی ہم آہنگی قومی اداروں میں پیدا ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے ایک دن خبر چلائی گئی تھی اسی گورنمنٹ کے دور میں کہ شہباز شریف کی خفیہ ملاقات ساتھ فلاں 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 گیا، اور شام کو ایک ہمارا دوست وکیل ہے جو شہباز شریف صاحب کے لیے وہ ویڈیو پہ پکڑا گیا تھا ایک دفعہ، وہ لا منسٹر وہاں تھے پنجاب میں، تو انہوں نے ان کو ان کے دفتر میں یہ پریس بریفنگ کروائی گئی، پیچھے نظر آ رہا تھا کہ ان کا دفتر ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگلے کچھ دنوں میں، میرے خیال 6 ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ قائم ہونے والی ہے، اور کچھ دن بعد پھر شہباز شریف کو نیب نے بلا لیا. اب یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہر جگہ فوج کو استعمال کیا جائے، خود پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. بابر صاحب میرا یہ ایک سوال ہے کہ بہت اہم ذرائع سے، حالانکہ آرمی چیف کے اس کے سلسلے میں کوئی ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اور نہ کوئی حمایت ہے، لیکن یہ سوال آ رہا ہے جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت عمران خان، کیونکہ آپ نے اداروں کی ہم آہنگی کی بات کی ہے، تو آرمی چیف کو موجودہ حالات میں ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں یا ان کا ٹینیور بڑھانا چاہتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں وہ اس وقت جو تحریک کی ناکامی ہے اس میں مسالہ ڈالنے کے لیے اسپیکولیشن ساری کی ساری دو جو خاندان ہیں جن کو جواب دہی کا سامنا اس وقت وہ کر رہے ہیں. اس لیے لیٹ دی برج کم، آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک طریقے سے یہ معاملات سارے انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے. اس وقت یہ بحث چھیڑنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہاں نہ میں بھی کوئی جواب دے گا تو اس سے ایک بحث جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. بابر صاحب میرا اگلا اور آخری سوال یہ ہے، اور مختصر چاہوں گا اس کا جواب دیجیے، کہ یہ نیب بھی موجود ہے سر، انویسٹیگیشن ادارہ موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، اینٹی کرپشنز موجود ہے، تو یہ سر 10 سال کا جو ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنانے کی بات ہوئی ہے جس میں وہ 24,000 ارب کی جو قرضے لیے گئے ان کی انویسٹیگیشن کرے گا اور نشاندہی کرے گا، ریکمنڈ کرے گا، تو سر ماضی میں جو کمیشن بنے ہیں ان کے اثرات، ان کی جو کمیشن کی موجودگی ہے، ان کی جو رپورٹس ہے اس کے اوپر کوئی اچھے رائے نہیں ہے سر. تو اس اعلیٰ سطحی کمیشن کی کوئی ضرورت ہے سر؟ واقعی اس کی اہمیت ہے؟ سر یہ ماضی والے جو کمیشنز کے نتائج درست نہیں تھے یا اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. یہ اس لیے اداروں کو ڈالا گیا ہے کہ یہ پھر نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ حکومت فلانا ادارہ
اور حکومت اور فلانی ایجنسی یہ سب کا گٹھ جوڑ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور سارے ادارے اس میں اس لیے شامل کیے گئے ہیں کہ یہ نیشنل انویسٹیگیشن چارٹر بن سکے اور اس چارٹر میں سے پھر آگے چل کے جو ذمہ کا تعین کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہو سکے. بابر صاحب بس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.